العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القلم، آیات 52، پیراگراف 7۔ پہلا پیراگراف اچھے برے برابر نہیں ہو سکتے، صالح قیادت کے اخلاق و اوصاف۔ دوسرا پیراگراف کافر و فاسق قیادت کے اخلاق و اوصاف۔ تیسرا پیراگراف فاسق و فاجر باغ والوں کا قصہ، مجرمین کا انجام۔ چوتھا پیراگراف مرکزی مضمون۔ پانچواں پیراگراف متقین کا انجام، مجرمین اور مسلمین کا انجام مختلف ہوگا۔ چھٹا پیراگراف جلد بازی سے بچنے کا حکم، سوالات۔ ساتواں پیراگراف حقیقت قرآن، مرکزی مضمون۔ دنیاوی عذاب سے ڈرو، آخرت کا عذاب تو شدید تر ہوگا۔ کذالک العذاب هو العذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، آیت 33۔ زمانہ نزول سورۃ القلم اعلان عام اور ہجرت حبشہ رجب 5 نبوی کے بعد غالباً 5 نبوی کے اواخر میں نازل ہوئی ہوگی، جب مخالفت اپنے عروج پر تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور مفتون کہا جا رہا تھا۔ آیات 10 تا 15 غالباً مشرکین کے ایک سردار اخنس بن شریک ثقفی یا ولید بن مغیرہ یا اسود بن یغوث کے بارے میں نازل ہوئیں۔ اس حصے میں کافر قیادت کے اوصاف گنوائے گئے اور ان کی اطاعت سے منع کر دیا گیا۔ آیات 16 ساناسمہ علی الخرطوم غالباً قریش کے مشہور لیڈر ولید بن مغیرہ مخزومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ سورۃ القلم کا کتابی ربط۔ سورۃ الملک میں اسلام کی دعوت کا خلاصہ بیان ہوا تھا، یہاں سورۃ القلم میں اس دعوت کو مسترد کرنے والی کافر قیادت کی اطاعت کرنے سے روک دیا گیا ہے، آیت 8۔ سورۃ الملک میں مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضلال کبیر یعنی کھلی گمراہی میں مبتلا کہا تھا، یہاں سورۃ القلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا۔ سورت میں بخیل باغ والوں پر دنیاوی عذاب کا ذکر ہے۔ اگلی سورت الحاقہ میں پہلی قیامت کے عذاب کا نقشہ کھینچا گیا اور پھر قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح اور فرعون کو دیے جانے والے دنیاوی عذاب کا تذکرہ ہے۔ دونوں صورتوں میں قریش کو دنیاوی عذاب سے ڈرایا گیا۔ انسانی عقل سے سوال کیا گیا ہے کہ آخرت میں کیا مجرمین کا انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے، اور کیا مسلم قیادت اور کافر قیادت ایک جیسی ہے؟ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین۔ سورۃ القلم میں لفظ مجنون کے 2 مرتبہ استعمال کی حکمت۔ اس صورت میں مجنون کا لفظ ابتداءً اور اختتام پر 2 جگہ استعمال کیا گیا، آیت 2:51۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ صورت اس دور میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ پاگل ہونے کا الزام عائد کیا جا رہا تھا۔ ان لوگوں کی بات صحیح معلوم نہیں ہوتی کہ یہ سورہ علق کے بعد دوسرے نمبر پر نازل ہوئی، کیونکہ ابتدائی 3 سالوں میں دعوت خفیہ تھی، الزامات کا کیا سوال تھا۔ سورۃ القلم کا نظم جلی۔ یہ صورت 7 پیراگرافوں پر مشتمل ہیں۔ اس صورت میں صالح اور کافر قیادت کا تقابل ہے۔ آیات 1 تا 7 پہلے پیراگراف میں صالح قیادت کے اوصاف بیان کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون و مفتون نہیں بلکہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آیت 4۔ اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے، بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ آیات 8 تا 16 دوسرے پیراگراف میں قریش کی کافر و فاسق قیادت کے اخلاق و صاف بیان کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مکذبین کے آگے نہ جھکنے کی ہدایت کی گئی۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم پڑیں تو وہ بھی نرمی دکھائیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، لیکن عقیدے کے معاملے میں کسی قسم کی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ ایسے لیڈر سے نہ دبنے کا حکم دیا گیا جو خلاف مہین، بہت قسمیں کھانے والا اور بے وقت آدمی ہے۔ حماز ہے یعنی تانے دیتا ہے، مشاء بنمیم ہے یعنی چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، مناع للخیر ہے یعنی بلائی سے روکتا ہے، معتد اثیم یعنی ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، ظنیم ہے یعنی سخت بد اعمال ہے، عتل جفاکار ہے، ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، صاحب مال اولاد ہونے کی وجہ سے غرور و تکبر میں مبتلا ہے، ذا مال و بنین، آیت 14۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، اساطیر الاولین، آیت 15۔
آیات 17 تا 32 تیسرے پیراگراف میں قریش کی ناشکری کی عادت کو فاجر باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا۔ باغ والوں کی طرح قریش کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ دنیاوی عذاب سے آخرت کے عذاب اور جزا و سزا پر استدلال کیا گیا ہے۔ باغ والے بخیل اور خالص مادہ پرست تھے، مسکینوں پر اپنے فصل میں سے کچھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ باغ کی تباہی کے بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آیت 33 چوتھے پیراگراف میں اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ ایسا ہوتا ہے آیت 33 ایسا ہوتا ہے دنیاوی عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ آیت 34 تا 36 پانچویں پیراگراف میں یہ ثابت کیا گیا مجرمین اور مسلمین کا انجام مختلف ہوگا۔ آخرت کی جزا و سزا کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلیل ایک سوال کی شکل میں رکھی گئی۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ آیت 36 تا 36 آیات 37 تا 50 چھٹے پیراگراف میں قریش سے بعض چھپتے ہوئے سوالات کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد بازی سے بچنے کا حکم دیا گیا اور تسلی دی گئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے، میری تدبیر نہایت محکم ہوتی ہے۔ ان کیدی متین۔ اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کیجیے، جلد بازی سے کام نہ لیجیے اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جائیے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت۔ آیات 51 تا 52 ساتویں اور آخری پیراگراف میں قریش کو قرآن کی حقیقت بیان کی گئی۔ اگر منکرین توجہ سے سن کر قرآن پر غور و فکر کریں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ مجنون کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو رب العالمین کی طرف سے سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ذکر للعالمین مرکزی مضمون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تکذیب کی سزا اور دنیاوی اور اخروی عذاب ہے۔ دنیاوی عذاب سے آخرت کا عذاب شدید تر ہوگا۔ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ آیت 33 آخرت میں صالحین، مسلمین اور کافرین مجرمین کا انجام یقیناً مختلف ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ما علینا الا البلاغ۔